بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دمشق کی فتح کے پیچھے کیا واقعات رونما ہوئے تھے۔ 14 ہجری تک مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ اب مسلمان شام کی سرحدوں کو عبور کرنا ہی چاہتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے ہاتھوں روم کے بادشاہ ہرقل کے قریبی ساتھی قاموس اور اسرائیل کے قتل کے بعد ہرقل کی تشویش میں حد درجہ اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی رعایا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں پہلے ہی عربوں یعنی مسلمانوں کی بہادری سے تمہیں آگاہ کر دیا تھا، لیکن تم نے میری باتوں کو مذاق میں ٹال دیا۔ اب وہ الٹے میرے قتل کے درپے ہو چکے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے خاص انسان کو حمس کو طلب کیا اور اسے 12,000 رومیوں پر سردار بنا کر محاذ جنگ یعنی بعلق روانہ کر دیا۔ والی حمس نے اپنی جنگ حکمت عملی کے تحت اجنادین، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کی آخری جنگ تھی، اس کی فوج کو قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ وہ ان تمام راستوں اور گھاٹیوں پر پہرا دیں جہاں سے مسلمانوں کو گزرنے کا اندیشہ ہو یا جہاں سے مسلمانوں کو کمک پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع پاتے ہی دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر رومیوں پر حملے کیے۔ جنگ کے 20 روز بعد مسلمانوں نے ان پر ایسا حملہ کیا کہ بادشاہ کی طرف سے امداد کی امید ہی ختم ہو جا رہی تھی۔ بالآخر رومیوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سونا چاندی اور تحفے تحائف کے ساتھ صلح کا پیغام بھیجا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ اچانک آپ نے اہل دمشق کو تالیاں بجانے اور فتح کے نعرے لگاتے دیکھا۔ معاملہ سمجھنے پر معلوم ہوا کہ رومیوں کی کمک پہنچنے والی ہے۔ اس پر آپ نے خوفزدہ ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی تمام طاقت اور قوت صرف اور صرف اللہ عز و جل کے ساتھ ہے۔ محترم سامعین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ہوشیار کیا اور تیاری کا حکم دے دیا۔ بس پھر کیا تھا، ہر بہادر اسلام ننگی تلواریں برچھے سنبھالے گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ غازی اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور کہا، میرا ارادہ ہے کہ تمام لشکر کے ساتھ دشمن پر بھرپور حملہ کر دوں، آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ آپ نے فرمایا، میری یہ رائے نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ کر حملہ کریں، کیونکہ اہل دمشق خالی جگہ دیکھ کر یہاں پر قبضہ کر لیں گے۔ میری رائے ہے کہ ہم اپنے لشکر میں سے ایک جری اور بہادر فنون عرب کے ماہر شخص کو منتخب کر کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیں۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امین الامت، ہماری فوج میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو موت سے بے خوف ہے، فن و حرب کا ماہر اور بہادروں پر بازی لے جانے والا ہے۔ آپ نے دریافت کیا وہ کون انسان ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت زرار بن العذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر فرمایا، بے شک تم نے تجربہ کار اور بہادر سپاہی کو منتخب کیا ہے۔ محترم سامعین، اس پر حضرت زرار کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا، اے زرار، میرا ارادہ ہے کہ میں تم کو کم از کم 500 ایسے جان بازوں کا سپہ سالار بنا کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کروں جنہوں نے اپنی جانیں جنت کے عوض اپنے رب کو فروخت کر دی ہیں۔ محترم سامعین، حکم سنتے ہی حضرت زرار خوشی سے جھوم اٹھے اور فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو میں تنہا ہی اس کام کو انجام دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان بوجھ کر مشکل میں پڑنے سے منع فرمایا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جن سواروں کو تمہارے ساتھ منتخب کیا گیا ہے انہیں ساتھ لے جاؤ۔ اتنے میں حضرت زرار اپنے لشکر کے ساتھ بیت لیبیا کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیت لیبیا یہ وہ مقام ہے جہاں آزر بت تراشا کرتے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے اپنی فوج کو منظم کیا۔ اتنے میں رومیوں کا لشکر پہاڑی سے اترتا دیکھا ہوا نظر آیا۔ حضرت زرار نے اپنے لشکر کو قریب ہی سے ایک کہیں پناہ گاہ میں چھپا دیا۔ جیسے ہی رومیوں کا لشکر قریب پہنچا، سب سے پہلے حضرت زرار نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے لشکر پر کود پڑے۔ مسلمانوں نے اپنے سپہ سالار کے نعرے کا بھرپور جواب دیتے ہوئے اس زور سے تکبیریں کہیں کہ مشرکین کے قلوب کانپ اٹھے۔ محترم سامعین، حضرت زرار نے مشرکین کے سپہ سالار کو تلاش کیا اور نہایت بے جگری سے اس کے گھر بنے حصار پر حملہ آور ہو گئے۔ آپ نے علم اور صلیب لیے ہوئے سواروں کو جنم رسید کر دیا۔ علم اور صلیب کرتے ہی حملہ آوروں کو اپنی شکست کا یقین ہو گیا اور وہ سارے کے سارے بھاگ کھڑے ہوئے، اور آپ نے جیسے ہی
رخ پھیرتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا تو ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ رومیوں نے جب یہ دیکھا تو اس نے پیچھے سے حضرت زرار کو گھیرے میں لے لیا۔ کافی دیر تک آپ رومیوں کے حملوں کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کے اکثر بہادروں کو خاک و خون میں نہلا دیا۔ آخر آپ نے مسلمانوں کو آواز دی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صف باندھ کر سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ جب تک مسلمان آپ کی طرف متوجہ ہوتے، حمران بن دوران حضرت زرار تک پہنچ گیا اور انہوں نے ایسا تیر آپ کے اوپر مارا کہ آپ کے بازو میں لگا۔ یہ دیکھتے ہی رومیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر گرفتار کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی حضرت زرار کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو آپ کو زبردست صدمہ پہنچا۔ انہوں نے اس کے ذریعے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور دشمن کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ آپ اپنے لشکر کے آگے آگے جا رہے تھے کہ اچانک آپ نے بلند قامت شخص کو گھوڑے پر سوار دیکھا جس کی وضاقتہ سے شجاعت ٹپک رہی تھی۔ آپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سپہ سالار کی گرفتاری کے باوجود نہایت دلیری سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر سمیت آتے دیکھا۔ لشکر کے قریب پہنچتے ہی ایک شخص بجلی کی ہی تیزی رفتاری سے رومیوں کے صفوں میں جا گھسا اور آنن فانن چند جوانوں پر وہ سوار ہو گیا اور بہت سارے لوگوں کو اس نے بھسم کر ڈالا۔ رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے عسکریوں کا خیال تھا کہ یہ خالد بن ولید ہیں، لیکن یہ غلط فہمی جلد ہی دور ہوگی جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر آپ سے آ ملا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے چلا کر کہا، اے دلیر، تو کون ہے جو اپنی جان خدا کی راہ میں پیش کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے کہا، اے مسلمانوں، تم بھی اس دلیر کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑو اور متحد ہو کر دشمن کی صفوں کو الٹ کر رکھ دو۔ وہ نامعلوم شخص جو اب تک دشمنوں کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا، اس حملے کے ہوتے ہوئے لشکر سے آ ملا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پھر کہا کہ اے نوجوان، تو کون ہے؟ اپنا نقاب کیوں نہیں ہٹا رہا تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ آخر یہ بہادر لوگ کون ہیں؟ اس سوار نے ان کے کہنے پر کوئی پرواہ نہ کی۔ ایسے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمایا، تو ہے کون؟ آپ کے بے حد اصرار پر نسوانی آواز اندر سے نکلی، اے امیر، میں پردہ والی عورت ہوں، اس لیے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنا تعارف تو کروائیے۔ انہوں نے کہا، زرار جو قید ہو چکا ہے، میں اس کی بہن خولہ بنت ازوار ہوں۔ مجھے زرار کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو فوراً اس کی محبت میں یہاں چلی آئی۔ محترم سامعین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور فرمایا، اب ہمیں ان مشرکین پر زبردست حملہ کرنا ہی ہوگا۔ عامر بن طفیل کہتے ہیں کہ خولہ بنت ازوار نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے مشرکین پر حملہ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی مسلمان بھی دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دوران کے لشکریوں نے سرگوشیاں شروع کریں کہ اب عرب اس طرح بہادر اور شجاع ہیں تو ہم ان کی تاب نہیں لا سکتے۔ اس کشمکش میں سورج غروب ہو گیا، لیکن حضرت زرار کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ محترم سامعین، رات ہوتے ہی اللہ رب العالمین کی مدد آ پہنچی اور دشمن کے کچھ سوار اپنے سردار سے باغی ہو کر مسلمانوں سے آ ملے اور کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہم سے جنگ کی تاب نہیں لا سکتے، ہمیں امان دی جائے۔ آپ نے فرمایا، دمشق کی فتح تک ہم تم لوگوں سے صلح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ان سواروں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سے حضرت زرار کی بابت دریافت کیا گیا۔ باغیوں نے کہا کہ دوران سواریوں کے محاصرے میں انہیں حمص کی طرف روانہ کر دیا تھا تاکہ وہاں سے وہ اور کسی جگہ پہ ہرقل بادشاہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ محترم سامعین، یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور حضرت رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 100 سواروں کا لشکر اس دستے کو جو کہ حضرت زرار کو حمص لے جا رہا تھا اس کے تعاقب میں روانہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ قریب تھا کہ حضرت رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل کی جائے روانہ ہوئے۔ حضرت خولہ بنت ازوار بھی اپنے بھائی کی اطلاع سن کر آ پہنچی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے دستے میں شامل کی اجازت مانگی۔ ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ دستے نے تیز رفتاری سے فاصلہ طے کرتے ہوئے ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا جہاں دشمن کا دستہ ابھی تک پہنچا بھی نہ تھا۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو چھپانا ہی پا رہے تھے کہ دور سے گرد و غبار اڑتا دکھائی دیا۔ آپ نے دستے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جوانان اسلام ہوشیار ہو جاؤ،
اور اپنے دشمن سے اپنے سالار کو چھڑاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ دستے کے قریب پہنچتے ہی حضرت خولہ نے زور سے تکبیر کہی اور حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے مسلمان بھی تکبیر میں دشمن پر حملہ آور ہو گئے۔ محض چند لمحوں میں دشمن کے تمام سواروں کو ہلاک کر کے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑا لیا گیا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو شاباش کہا اور مرحبا کہا۔ یہ اشعار بھی پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے: یا رب، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے میری دعا قبول فرمائی، میرا رنج دور کر دیا اور میری بے چینی کو ہٹا دیا۔ ابھی حضرت رافع اور ان کے ساتھی مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک ایک رومی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکست کھا کر حسن اتفاق سے ادھر ہی آ نکلا۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو ایک ایک کر کے سب کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ ان کے تعاقب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے لشکر کے ہمراہ یہاں پہنچ گئے اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی رہائی کی مبارکباد دی، یہاں تک کہ وہ شادمہ اور فرحاں دمشق کی طرف روانہ ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ محترم سامعین، یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اور اپنے سالار کو چھڑوانے کے لیے اپنی جان تک کی قربانی پیش کر دی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔